أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلموا العلم فإن تعليمه من لا يعلمه صدقة وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں علم کا حصول کرو، علم کے لیے کوشش کرو، علم کو پڑھو. کیوں؟ اللہ کا رسول اس لیے تعلیمہ من لا یعلمہ صدقہ، اس لیے کہ اس علم کا اس کو تعلیم دینا جو علم نہیں رکھتا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے، یہ ایک اچھائی ہے. دیکھیے کتنا ذہن انسانی سے قریب ہو کہ حضور سرور کائنات نے جو، کیونکہ ذہن انسانی فطرت میں نیچر میں یہ ہے کہ وہ اچھائی کرنا چاہتا. تو اگر آپ اچھائی کے لیے آمادہ ہیں، کوشش اور کاوش کرنا چاہتے ہیں تو آئیے علم کو دوسروں تک پہنچائیے. علم کو دوسروں تک پہنچانا ایک بہترین نیکی ہے، بہترین صدقہ. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. اور یاد رکھو علم کو اہل علم کے لیے خرچ کرنا یہ قربت الہی کا سبب ہے. کیا مطلب؟ نہیں، اب علم اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ اہل علم میں سے ہے کہ نہیں، وہ اہلیت علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، وہ صلاحیت علم رکھتا ہے کہ نہیں. ہر کوئی ہر چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہیں، ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہے. جو عالم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تک علم کو خرچ کرنا، اس تک علم کو پہنچانا یہ اللہ کی قربت کا سبب. اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کی انجام دہی کی توفیق مرحمت فرمائے جو اس کی قربت کا سبب بنے. گفتگو چل رہی تھی عزیز من شرائط وجوب حج سے متعلق، اور ہم نے کہا تھا کہ وجوب حج کی شرطوں میں سے 5 شرطیں، شرائط وجوبہا 5، اس کے وجوب کی شرطیں 5 ہیں. پہلی شرط بلوغ اور کمال عقل گزری ہے، دوسری شرط جو ہے وہ حریت گزری ہے، الثالث تیسری شرط الزاد والراحلہ، زاد راہ والراحلہ، اور راحلہ جس پہ سوار ہو کے انسان سفر کرتا ہے اسے راحلہ کہتے ہیں. زاد اور راحلہ کا ہونا شرط وجوب حج ہے. اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو حج واجب نہیں. وَهُمَا يُعْتَبَران، اور یہ دونوں معتبر ہیں، فی من ہر اس فرد کے لیے یفتقر الی قطع المسافہ، جو بھی مسافت کے قطع کرنے کے لیے محتاج ہے. یعنی کہ جو بھی حج کرنے کے لیے مسافت طے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ دونوں ہونا ضروری ہے. فرض کی جو کوئی مکہ ہی میں رہتا ہے تو اسے مسافت قطع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو نہ زاد کی ضرورت ہے نہ راحلہ کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے. راحلہ اس زمانے میں اونٹ یا گھوڑے یا خچر، یا آج کے زمانے میں کار، بائک، سائیکل یا شپ یا ہوائی جہاز، جو بھی راحلہ وہ سب ہو جائے گا. ولا تباع ثیاب محنتہ، اور کوئی انسان اپنے استعمال، محنت استعمال ہی نہیں، اپنے استعمال کے وہ کپڑے انسان نہیں بیچے گا جس کو وہ آپ کو وہ بیچنا واجب نہیں، جو کپڑے تاکہ بیچ کے اس کی قیمت حاصل ہو اور پھر وہ حج کر سکے. تو ولا تباع ثیاب محنتہ، اپنے استعمال کپڑے نہیں بیچنے گا. ولا خادم، ہونا اپنے خادم کو بیچے گا. فرض کی اس زمانے میں کہ جب زمانے میں اپنے لوگ خریدتے تھے خادموں کو یا کنیزوں کو، تو اس نے کہا بھائی بآسان طریقہ یہ اپنی کنیز بیچ دو، 10 روپے آئیں گے تو ہم حج کرنے چلے جائیں گے، تو یہ بیچنا واجب نہیں ہے. ولا دار سکنا، اور نہ اس گھر کو بیچے گا جس کے اندر وہ رہتا ہے، للحج، حج کے لیے، حج کے لیے نہ اپنے استعمال کپڑے بیچنے ہیں، نہ اپنا خادم بیچنا، نہ اپنا گھر بیچنا جس کے اندر وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. والمراد بالزاد، عبداللہ سرکار زاد سے مراد کیا ہے؟ زاد کسے کہتے ہیں؟ کہ والمراد بالزاد، توجہ کیجئے گا، دیکھیے، والمراد بالزاد قدر الکفایہ من القوت والمشروب،
زاد سے مراد جو ہے وہ اتنی مقدار کے اندر کھانا اس کے پاس ہونا چاہیے جو اس کے لیے کفایت کر سکے. والمشروع نہیں وہ کھا پی سکتا ہو اتنا اس کے پاس میں ہو کہ وہ یہاں سے فرض کیے جائے تو ایک وقت اس کو بھوکا نہ رہنا پڑے. اگرچہ فرض کی وہ سفر میں چل رہا ہے راستے میں اب نہیں ہے کچھ تو وہ تو معاملہ دوسرا ہے, وہ تو نہیں مل رہا ہے لیکن پیسے تو ہیں خرید سکتا ہے فرض کیجئے, تو وہ اس کے پاس میں اتنی مقدار میں کھانا پانی ہونا چاہیے کہ وہ کھا سکے, کھانے کا اور پینے کا ہونا چاہیے. ذہاباً وعوداً کس اعتبار سے جانے میں بھی اور پلٹنے میں بھی, یہ دونوں صورتوں کے اندر اس کے پاس میں کھانے پینے کی مکمل کفایت کے لیے کفایت شاید ہونا چاہیے. وبالراحلہ راحلہ سے مراد کیا؟ راحلہ مثلہ, وہ راحلہ وہ جو اس کی شان کے مثل ہو, جو اس کے مثل ہو یعنی کہ جو اس کی شان کے لائق ہو. فرض کیجئے اگر کوئی انسان کار کو رکھ سکتا ہے تو اب وہ بائک سے جائے وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ سائیکل سے جائے وہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی سا ہوائی جہاز سے جائے فرض کیجئے ٹھیک نہیں ہے, کوئی انسان شپ سے جا سکتے ہیں وہ اپنی گاڑی چلے جا رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. جو اس کی شان کے لائق ہو. آپ کی شان عامت الناس میں کیسی ہے؟ اسلام اگر اپنے لیے کسی عبادت کی خاطر بلاتا بھی ہے تو وہاں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنی شان کے ساتھ میں ہماری بارگاہ میں آئیں, کمی کر کے نہ آئیں. وَيَجِبُ شِرَاؤُهُمَا اور واجب دونوں کا خریدنا زاد الراحلہ کا وَلَوْ كَثْرَ الثَّمَنِ چاہے قیمت زیادہ ہی کیوں نہ ہو, مع وجود الثمن, ثمن ہے آپ کے پاس پیسہ ہے. فرض کیجئے آپ یہاں کھانا کھانے جا رہے ہیں ہوٹل کے اوپر, معلوم ہوا کہ سالن کتنے کا؟ 50 روپے کا سالن ہے. روٹی کتنے؟ 10 روپے کی روٹی ہے. اب 2 روٹی آپ کھاتے ایک سالن 70 روپے میں کام چل گیا. آپ یہاں دہلی تشریف لے گئے, سالن کتنے؟ روٹی 20 روپے کی ہے. اب وہی کھانا جو آپ 70 روپے یہاں کھا رہے تھے وہاں ایک دم سے 140 روپے میں ہو گیا. اگر آپ کے اوپر ہے تو آپ کھائیے, واجب آپ کے اوپر خریدنا آپ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. وقیل ان زاد من ثمن المثل لم یجب, اور ایک قول یہ کہ نہیں اگر ثمن مثل سے زیادہ ہو, ثمن متعارف سے زیادہ ہو تو اس وقت واجب نہیں ہے. والاول اصح, لیکن پہلا قول اگر پیسے ہیں تو خریدیے اور کھائیے, چائز دینے کا ہو جو کوئی تعلق. ولو کان لہ دین, اب اگر کسی انسان کے اوپر دین ہو یعنی قرض ہو, کوئی انسان قرضدار ہے, وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ اِخْتِضَائِهِ, اور وہ قادر ہے کہ اس دین کو ادا کر سکے, وَجَبَ عَلَيْهِ, تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ دین کو اپنے قرض کو ادا کرے. فَإِن مَنْعَ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ سَوَا سَقَطَ الْفَرْضُ, اگر کوئی اس منزل کے اوپر منع کر رہا ہو, اس کے اوپر اتنی صلاحیت نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس میں ہی تو سقط الفرض, فرض ہی ساقط ہو جائے گا, فرض نہیں رہے گا. کسی بات نہیں ہے یا ہے مگر وہ ادا نہیں کر سکتا, معاملہ برابر ہے, فرض ساقط ہو جائے گا, حج واجب نہیں ہوگا. وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِهِ لَمْ يَجِبْ, اور کسی پر مال اتنا ہے کہ جتنا اس کا قرض ہے, جتنا قرض ہے اتنا ہی مال ہے, اسی مقدار کے اندر لم یجب, تو اس کے اوپر وہ واجب نہیں ہے, حج واجب نہیں ہوگا. الا ان يفضل عن دینہ ما یقوم بالحج, مگر ہاں اس وقت واجب ہوگا کہ جب اس کے پاس اس کے دین سے فاضل اتنا ہو کہ ما یقوم بالحج, کہ وہ حج کو ادا کر سکے. ولا یجب الافتراء بالحج, اختراع ہو جائیے, ولا یجب الاختراء بالحج, حج کے لیے قرض لینا واجب نہیں ہے. الا ان یکون له مال بقدر زیادہ اما استثناء, ہاں ایک صورت ممکن ہے کہ اگر کوئی اتنی زمین رکھتا ہے کہ اس کی مقدار سے زیادہ ہے, جو اس کی حاجت سے زیادہ ہے. فرض کیجئے ایک انسان کو زراعت کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ 100 بیگھے میں کام کر سکتا ہے اور اس کے پاس 150 بیگھے ہے, تو اگر 50 بیگھے بیچ کے حج پہ جا سکتا ہے تو وہ جا جائے, چلا جائے, کوئی قباحت نہیں, وہ کر سکتا ہے, چونکہ اس کی حاجت جو ہے وہ 100 بیگھے ہے. بات سمجھے نا, اس چیز کو دماغ میں رکھنا ہے. الا ان یکون له مال, ہاں کس باب مال ہو, بقدر اتنی مقدار میں کہ ما یحتاج الیہ, جتنا وہ محتاج ہے, زیادہ اما استثناء, زیادہ ہے اس چیز سے جس کا اس نے استثناء کیا ہے, ٹھیک ہے نا.
ولو کان معہ قدر ما یحج بہ، کسی انسان کے پاس میں اتنا مال موجود ہے، ولو کان معہ کسی انسان کے پاس موجود ہے، ماں ہر وہ چیز موجود ہے کہ یحج بہ جس سے وہ حج کر سکتا ہے۔ اب کیا مطلب، اس کے پاس سواری بھی موجود ہے، اس کے پاس راستے کے لیے کھانے پینے کے لیے پیسے ہی موجود ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے بھی سب کچھ موجود ہے، ہر وہ چیز، یعنی صرف پیسے کی بات نہیں ہے، ماں کا لفظ استعمال کر کے انہیں شامل کر دیا ہر چیز کو۔ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ قَدْرٌ مَا يَحُجُّ بِهِ، اس کے بعد اتنا موجود ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَنَازَعَتْهُ نَفْسُهُ إِلَى النِّكَاحِ، اب یہاں منازعہ کر دیا، نزاع کر دیا، جھگڑا کر لیا اس سے، اس کے نفس نے، اس کا نفس کھڑا ہو گیا، آمادہ ہو گیا، اسے جھگڑا کرنے لگا، کس بات ہے؟ نکاح، کہ بھائی تجھے تو نکاح کرنا چاہیے۔ نفسانی خواہشات ہیں، نفسانی بھائی تمہارا نکاح ہونا چاہیے، تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ اور کس بات 5 لاکھ روپے رکھے ہیں، 5 لاکھ میں وہ حج کر سکتا ہے، اور اس کو نہیں حج تو ہوگا ٹھیک ہے، مجھے نکاح کرنے میں شادی ہے، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر میں چلا جاؤں شادی نہیں ہو پائے گی، فرض کیجیے یہ شادی ضروری ہے، اگر ایسی ضروری ہو گئی، فنازعات کا تفسیر یوں کیجیے کہ اگر فرض کیجیے وہ اس نے اگر نکاح نہیں کیا تو حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لم یجوز صرفہ فی النکاح، تو جائز نہیں ہے اس کو صرف کرنا اس مال کو نکاح کے اندر۔ وَإِن شَقَّ تَرْكُهُ، اگرچہ اس کا ترک کرنا اس کے لیے باعث مشقت ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر ترک زواج اس کے اوپر صعب ہے، مشکل ہے، اس لیے کہ جنسی خواہشات شدید تر ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو بھی وَقَانَ عَلَيْهِ الْحَجْ، اور اس کے اوپر حج واجب ہے کہ وہ حج کرے۔ وَلَوْ بَذَلَ لَهُ زَادْ وَرَاحِلَ وَنَفْقَةً، اور اگر کوئی انسان کسی انسان کو بذل کر رہا ہے اپنی طرف سے، یہ لو خرچ کیا کرو، آپ ایک کام کیے ساجد صاحب، حج کرنے جائیے، زاد ہماری طرف سے، راحلہ ہماری طرف سے، نفقہ ہماری طرف سے، سب کچھ کو ہم دے رہے ہیں، لہو اس کے لیے بھی، ولعیالہ، آپ جائیں گے بھائی اپنے گھر میں کھانا پینا ہے، آپ کا محنت مزدوری کرتے ہیں تو بھائی 1 مہینہ لگے گا آپ کو جانے کے لیے، بھائی آپ کے یہ لیجئے، اور 1 مہینے کے گھر کا آپ کا خرچہ 10,000 روپے 15,000 یہ آپ کے گھر کا خرچہ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ وجب علیہ، تو اس کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ وَهَبَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قُبُولُهُ، اب اگر فرض کی کوئی انسان کسی انسان کو ہبہ کرے مال، کہ یہ لیجئے 5 لاکھ روپے لے لیجئے، آپ حج کرنے چلے جائیے، تو کیا اس کے اوپر قبول کرنا واجب ہے؟ لیکن فرق سمجھیے، اب انہوں نے کہا فرق کسی نے ہبہ کر دے دیا، بذل کر دیا، یہ لیجئے، آپ کو بھی دے رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو دے رہے ہیں، پورا نان نفقہ پورا موجود جائیے، تو اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، مگر کب؟ اس نے قبول کر لیا تبھی تو۔ تب سوال یہ ہوتا ہے اگر فرض کیے میں دے رہا ہوں تو کیا آپ کے اوپر قبول کرنا بھی واجب ہے؟ کہ لم یجب علیہ قبولہ، اس انسان کے اوپر قبول کرنا واجب نہیں ہے، قبول کر لے تو حج واجب ہو جائے گا، نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَوْ اسْتَوْجَرَ لِلْمَعُونَ عَلَى السَّفَرِ، اب اگر کوئی انسان کسی کو اجرت پہ لے لے، کس بات کے لیے؟ کہ وہ انسان سفر میں اس کی اعانت کرے گا، فرض کیجئے وہ کھانا پکائے گا، فرض کیجئے وہ قافلے والوں کا سامان اتارے گا چڑھائے گا، فرض کیجئے وہ کسی انسان کو رڑی سے پکڑ کے بٹھا کر لے کے جائے گا، کرسی بٹھا کر لے کے جائے گا، کوئی بھی سفر کی معاونت کے لیے کوئی انسان کسی کو اجرت پہ لے جائے کہ ہم لے جا رہے ہیں آپ کو، آپ کتنے روپے کماتے ہیں؟ کہ یہ مہینے کے 10,000 روپے کماتا ہوں، چلا اس مہینے آپ میرے ساتھ رہیں گے، 15,000 میں دوں گا آپ کو۔ کیا کرنا؟ جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہے، بسم اللہ، آپ نے قبول کر لیا، اس کا مطلب آپ نے اجرت پہ، وہ میرا مزدوری پہ کام آمادہ ہو گئے، اور اب میں کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو؟ حج پہ، کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، سبزی کاٹنی ہے، سامان اتروانا، سامان چڑھوانا، یہ لے کے آنا، وہ لے کے آنا، کام کرنا ہے، میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، آپ 24 گھنٹے کے لیے آپ میرے پاس اجرت پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔
وشرط له الزاد والراحلہ، اور اسے شرط کر دیا، اس کے لیے مشروط کر دیا کہ اب تمہیں زاد دیں گے، راحلہ دیں گے، او بعضہ یا بعض دیں گے، وکان بیدہ الباقی، اور باقی وہ خرچ کر سکتا ہے، مع نفقت اہلہ، اس طرح سے کہ وہ اپنے گھر کا نفقہ بھی ادا کر سکتا ہے، وجب علیہ، تب اس کو حج واجب ہو جاتا ہے. بات واضح ہوئی. وَأَجْزَأَهُ عَنِ الْفَرْضِ، اور فرض سے وہ مجزی ہو جائے گا. کب؟ اذا حج عن نفس، اگر وہ اپنی طرف سے حج کر رہا ہے تو اس کا حج الاسلام مکمل ہو جائے گا. وَلَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الْحَجِّ، اب اگر کوئی انسان حج سے عاجز ہو، کیا مطلب؟ یعنی کہ فرض کی وہ مستطیع نہیں ہے، اس کے اوپر استطاعت ہی نہیں ہے اس کے پاس میں، تو وہ حج سے عاجز ہو گیا. فحج عن غیرہ، وہ انسان کسی غیر کی طرف سے نیابتاً حج کرنے جا رہا ہے. لم یجزہ عن فرضہ، تو اس کا وہ حج اس کے فرض سے مجزی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وکان علیہ الحج، اس کے اوپر حج واجب ہو، مگر کب؟ ان وجد الاستطاعہ، اگر وہ استطاعت حاصل کر لے. آج ہم نے آپ سے کہا کہ چلیے مولوی صاحب آپ حج کرنے چاہیے، ہمارے ابا کی طرف سے، ہمارے دادا کی طرف سے ہم نے آپ کو بھیج دیا، آپ چلے گئے. تو جو آپ حج کر کے آئے وہ نیابتاً حج ہے. اب وہاں سے آپ آئے ہیں 2 سال کے بعد میں اللہ نے آپ کو دے دی، توفیق دے دی، اور آپ نے کیا کام کیا؟ اٹھا کے آپ نے پیسے آ گئے، استطاعت کر لی، انہوں نے کہا یہ بسم اللہ حج پہ کرایا، میں تو کر کے آ گیا تھا. تو بھائی آپ وہ دوسرے کر کے آئے تھے، اپنا کر کے نہیں آئے تھے. جو دوسرا کر کے آئے ہیں نیابتی حج، وہ آپ کے حج سے مجزی نہیں ہوگا. آپ کی استطاعت ہوگی، اب آپ حج کرنے جائیے، اپنا حج کرنے جائیے. الرابع، چوتھا مرحلہ، ان یکون لہ ما یمون عیالہ حتی یرجع، یہ چوتھی شرط ہے وجوب حج کے لیے، زاد و راحلہ کے بعد، کہ اس انسان کے پاس میں اتنا ہونا چاہیے جس سے اس کے عیال کا خرچ چل سکے. ما یمون، معون اسراب یعنی خرچ، جو اس کے عیال کا خرچ ہے، اس کے گھر والوں کا خرچ ہے، وہ اس کے پاس میں ہونا چاہیے. کب تک؟ حتی یرجع، کوئی ضروری نہیں کہ وہ 2 سال کا ہو، نہیں، جتنی مدت میں وہاں نہیں رہے گا اتنی مدت کے لیے اس کے گھر والوں کے پاس میں خرچ کے پیسے ہونے چاہیے. فاضلا اما یحتاج الیہ، اس سے زیادہ جس کی طرف محتاج ہوا، یعنی فرض کیجئے محتاج ہے وہ انسان سفر کے لیے 1 لاکھ روپے کا، تو صرف 1 لاکھ کے ہونے ہی سے حج واجب نہیں ہوگا. 1 لاکھ کے بعد میں ضرورت ہے کہ گھر والوں کو کتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. وَلَوْ قَصَّرَ مَالُهُ عَنْ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ، اگر کسی کے پاس میں اس سے کم مال موجود ہے، ٹھیک ہے، لم یجب علیہ، تو اس کے اوپر حج واجب نہیں. وَلَوْ حَجَّ عَنْهُ مَنْ يُطِيقُ الْحَجِّ، اب کوئی انسان اگر کسی ایسے انسان کی طرف سے حج کر رہا ہو جس میں حج کی طاقت ہو، وہ حج کرنے کے لیے جا سکتا ہو. بات واضح ہو رہی نا. وَلَوْ حَجَّ عَنْهُ مَنْ يُطِيقُ الْحَجِّ، ایک ایسا انسان کسی ایسے انسان کی طرف سے حج کر رہا ہے جس میں حج کی طاقت ہے، وہ جا سکتا ہے، صلاحیت ہے اس کے اندر. لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ فَرْضُهُ، تو اس کا فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا. وہ بھیج دے، کسی کو بھیج دے، لیکن اس کا فرض جو اس کے اوپر ہے، فرض حج ہے، اس سے ساقط نہیں ہوگا. سواء كان واجدا الزاد والراحلہ او فاقدہما، چاہے وہ جو اس منزل کے اوپر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ زاد اور راحلہ کا واجد ہو یا دونوں کا فاقد ہو، یعنی چاہے اس کے اوپر زاد اور راحلہ ہو، یعنی جانے آنے کا خرچہ اور سواری وغیرہ ہو، یا وہ دونوں اس کے اوپر نہ ہو. ایسے ہی وَقَذَا لَوْ تَكَلَّفَ الْحَجِّ، اگر کوئی انسان حج کی تکلیف اٹھائے، کوئی انسان حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، مَعَ عَدَمِ الْإِسْتِطَاعَةِ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ انسان حج کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے پاس میں حج کو جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس میں استطاعت نہیں ہے. اب جتنی شرطیں آپ گزر چکی ہیں چاروں دماغ میں رکھیے گا، تو اب وہ انسان بھی چلا گیا، قرض لے کے چلا گیا، کسی ذریعے چلا گیا، تو اب اگر اس کے بعد میں اس کے اوپر حج واجب ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کہ چونکہ وہ حج کر چکا ہے لہذا اس کا فرض ساقط ہو چکا، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کے اوپر فرض ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس ہنگام میں حج کرنے کے لیے گیا تھا جس وقت اس کے اوپر حج واجب نہیں تھا، چونکہ شرائط حج مکمل نہیں تھیں. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَلَدِ
بذل مال ہی اور نہ ہی اولاد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کریں. کیوں؟ لوالدہ فی الحج، تاکہ ان کے والد جو ہے وہ حج کے لیے جا سکیں. کسی کا باپ ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حج پہ جا سکے، اس میں استطاعت نہیں، لیکن ماشاءاللہ بیٹے ہیں کہ وہ بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، زراعت کرنے والے ہیں، کل ملا کے صاحب مال ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ اپنے والد کو حج پہ بھیج سکتے ہیں. تو بھیجیں، بھیجنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا شریعت نے ان کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ مال خرچ کر کے اپنے والد کو حج پہ بھیجیں؟ تو کہیں ولا یجب علی الولد، تو ولد کے اوپر واجب نہیں ہے. بذل مال ہی کہ اپنے مال کو خرچ کریں لوالدہ فی الحج، کہ اپنے کے والد حج کے لیے چلے جائیں. بات واضح ہوئی. الخامس امکان المسیر انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.